بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1279 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 16، 17 اور 18، 16، 17 and 18. چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وما خلقنا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا، السماء والارض، آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، بے فائدہ. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذا، کہ ہم بنائیں، لہون، کوئی کھیل تماشا، لاتخذناہ، تو البتہ ہم اس کو بنا لیتے، من لدنا، اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے یہ کام کرنے والے. بل نقذف، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں، بالحق، حق کو، علی الباطل، باطل کے سر پر، فیدمغہ، تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، فاذا، پھر یکایک، ہوا زاہق، وہ باطل جانے والا ہو جاتا ہے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، الویل، ہلاکت ہے، مما، بوجہ ان باتوں کے جو تصفون، تم اللہ کی بابت بیان کرتے ہو. ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہو. اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا. بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے، جو اس کا سر تو توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اس کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے. ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں. دوسری بات، اگر ہمیں کوئی کھیل تماشا بنانا ہوتا تو خود اپنے پاس سے بنا لیتے. تیسری بات، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا. چوتھی بات، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتا ہے. پانچویں بات، وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے. چھٹی بات، جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت سے جو بلند آسمان اور وسیع و عریض زمین پیدا فرمائی ہے اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چھوٹی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ یوں ہے کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کی گئی ہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، فوائد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم و خبیر ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اتنی ساری مخلوقات کو محض ایک مشغلے کے طور پر پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان تمام مخلوقات کے پیچھے مقاصد ہیں، منافع ہیں اور وہ حکمتیں ہیں، جن میں سے ساری حکمتوں کو اور بہت سی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے. اور اس حقیقت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو قدرت کی اس کاریگری میں غور و فکر کرتے ہیں. اور ایسے ہی تدبر کرنے والے لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، آپ تو بالکل پاک ہیں اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے. سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. اور ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے یہاں فرما رہے ہیں، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ کے ان کے درمیان میں ہے اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں، بیکار کھیل تماشا کر رہے ہوں. ایسے نہیں، زمین و آسمان اور ان ساری چیزوں کو اس
دینی فائدے کے لیے پیدا کیا گیا کہ انسان ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رب ذوالجلال کے خالق اور مالک اور قادر و مقتدر ہونے کا یقین پیدا کر لے، اور یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال کے خالق ہونے پر دلیل بن جائیں۔ اس کے لیے ان ساری چیزوں کو، اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، جن میں سے اکثر فائدوں سے ہم بخوبی واقف بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس لیے بھی پیدا کی گئی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے استعمال کرنے والے انسانوں کو ان کے اچھے اعمال پر اچھا بدلہ عطا فرمائے، اور جو برے عمل کرے انہیں سزا دے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور دیگر تمام چیزوں کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، عبث پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو کوئی کھلونا بنا لیتے تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، ہم کو یہ زمین اور آسمان سے کھلونا بنانے کی، عبث اور مشغلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو کرتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو جس طرح دنیا میں لوگ اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے کھیل کود اور مشغلے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہم بھی اگر اس پوری دنیا کو پیدا کر کے صرف کھیل کود کرنا چاہتے تو کر لیتے، اور ہمارے پاس جو فرشتے اور حوریں ہیں ان کو کھیل کود کا ذریعہ بنا لیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی ہم کو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات کو دیکھ کر ان کے حقیقی خالق و مالک کی قدرت و طاقت کا اندازہ لگائیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتلائی، لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنے لیے بچے بنا لیتا، اولاد بنا لیتا جو اس نے پیدا کیے ان میں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بالکل ہی ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کو بچوں کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ہمارا معاملہ تو یہ کہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، یعنی بس یہ حق باطل کا اثر پھوڑ دیتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہے، مگر اس جنگ میں کبھی باطل کو غلبہ نہیں ملا ہے، آخر کار حق ہی کو غلبہ ملتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ اللہ اور اعلان کر دو کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے والا۔ جب یہاں ان حقیقتوں کو سمجھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری جو چیزیں پیدا کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم حق کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور حق کو واضح طور پر بتلا دیتے ہیں، اور اس حق کی طاقت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ باطل کو کچل کر رکھ دیتا ہے اور اس کو پانی کی طرح بہا دیتا ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل کمزور اور پانی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بتلائی جا رہی ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تو بس تمہاری ہے۔ اے وہ لوگوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تمہارے اس جرم کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، عذاب شدید ہے اور تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک اور برتر اور بالا ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو اور غلط گمان کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے شرک سے، کفر سے اور ہر قسم کی ان گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔